میرا نام جی ڈاکٹر عبد المالک ہے. میں ماہر امراض دماغ و اعصاب ہوں. آج اس گفتگو کے ذریعے آپ لوگوں کو ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک یعنی تناؤ کی قسم کا سر درد کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے. ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک جس کو تناؤ کی قسم کا سر درد کہتے ہیں، یہ ایک بہت ہی عام قسم کا سر درد ہے جو دنیا بھر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 ارب سے زیادہ انسانوں میں یہ پایا جاتا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سب سے زیادہ دماغی طور پر اور بیماریوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد اس مرض میں مبتلا ہے. اس کی درست تشخیص، اس کا درست علاج سے بہتر اور معیاری زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے. لہذا ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک جس کو تناؤ کی قسم کا سر درد کہتے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا اقسام ہیں، اس کے بارے میں آج اس گفتگو میں ایک مختصر سا آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک یعنی تناؤ کی قسم کا سر درد، جیسے میں نے بتایا کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں پائی جانے والا سر درد کی ایک قسم ہے. یہ پرائمری ہیڈ ایک میں یہ گنا جاتا ہے، جس کی جو ترتیب ہے اس کے اندر یہ درد سب سے زیادہ عام ہے. اس سر درد کی تناسب مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ عام ہے. خواتین میں یہ قسم کا سر درد 1.2 کے تناسب سے عورتوں میں اور 1.2 اور 1 کے تناسب سے عورتوں مردوں میں پایا جاتا ہے. یعنی سادہ الفاظ میں یوں ہم سمجھیں کہ ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک خواتین میں زیادہ عام ہے. یہ سر درد عام طور پہ سر کے دونوں حصوں کی جانب ہوتا ہے. عام طور پر اس سر درد میں بینڈ لائک یا جسے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی ٹائٹننگ یا کچھ سختی پورے سر کے چاروں جانب عام طور پہ ہو جاتی ہے، یا جسے کپ فارم میں ہم کہہ لیں یا کیب یا بینڈ لائک کہہ لیں، یا دوسرے لفظوں میں پورے سر کے چاروں جانب ایک دائرے کی صورت میں، کپ کی صورت میں ایک سختی، سر کے پٹھوں کی سختی اور ایون اس کے نتیجے میں سر درد ہوتا ہے. اس سر درد میں جیسے میں نے کہا سر کے دونوں جانب ہوتا ہے، لیکن یہ سر درد عام طور پر جو مائیگرین جو آدھے سر کا درد ہے اس سے اس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ سر درد اس میں نوزیا وومیٹنگ یعنی متلاحٹ یا الٹی کا ہونا یا تیز روشنی، تیز آواز کی وجہ سے سر درد کا بڑھ جانا، یہ اس علامات میں عام طور پہ نہیں ہوتا. عام طور پہ یہ سر درد مائلڈ یعنی ہلکے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ماڈریٹ یعنی درمیانے درجے پہ جاتا ہے اور بعض اوقات بہت سیویئر ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس سر درد کی جو علامات ہیں جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر آہستی آہستی سر درد بینڈ لائک طور پر پورے سر کے چاروں جانب سر درد ہو جانا، اس کی وجہ سے روزمرہ زندگی عام طور پہ دن کے وقت تو نہیں لیکن آہستہ سے دن جب گزرتا چلا جاتا ہے تو روزمرہ امور بھی، کوالٹی آف لائف بھی، معیار زندگی بھی متاثر ہوتا ہے. اس سر درد کی ہم تقسیم کریں تو ایک فریکوینٹ یعنی انفریکوینٹ ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کم یا کبھی کبھار ہونے والا سر درد. اس کی جو تشخیص یا اس کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینے میں ایک دن عام طور پہ اور سال میں زیادہ سے زیادہ 12 دنوں پر یہ سر درد ہوتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بار بار یعنی فریکوینٹ کا، یعنی فریکوینٹ ٹائپ ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک، اس کا جو ہے وہ 1 دن سے زیادہ اور سال میں 12 دن سے زیادہ یہ سر درد یعنی دنوں سے، یعنی یہ انفریکوینٹ سے یہ اس سے زیادہ کی تعداد میں ہوتا ہے. اور یہ سر درد جو ہے اس کے اگلی جو قسم ہے ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک کی وہ کرونک ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہوتا ہے، جس کو دائمی ٹینشن ٹائپ یا دائمی قسم کا تناؤ کا سر درد جو کہ سال میں 180 دنوں تک ہو سکتا ہے یا اس سے زائد. تو لہذا اس کی جاننے کی، اس کی تشخیص کی 3 قسم کے درد میں نے بتایا. ایک انفریکوینٹ جو کبھی کبھار ہوتا ہے، ایک فریکوینٹ یعنی جو 12 دنوں سے زیادہ سال میں سر درد ہوتا ہے جو تناؤ کی قسم کا، اور ایک وہ سر درد جو کہ کرونک ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہے جس کو دائمی تناؤ کی قسم کا سر درد کہتے ہیں. ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک تناؤ کی قسم کی سر درد کو سمجھنے کے لیے اس کی 3 قسم کی کامن ہے. ایک وہ جو کبھی کبھار ہوتا ہے جس کو
इनफ्रीक्वेंट टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं, एक वो जो बार बार होता है जिसको हम फ्रीक्वेंट टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं, एक वो जो दायमी किस्म के तनाव का सर दर्द जिसको क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। जो इनफ्रीक्वेंट टेंशन टाइप हेडेक यानी कम या कभी कभार होने वाला टेंशन टाइप यानी तनाव की किस्म का सर दर्द है, उसमें महीने में एक बार या पूरे साल में 12 महीनों में 12 बार के करीब टेंशन टाइप हेडेक या तनाव की किस्म का सर दर्द होता है। जबकि फ्रीक्वेंट टेंशन टाइप हेडेक जिसको हम बार बार कहते हैं, ये 12 बार से ज़ायद यानी यानी पूरे आप ये समझ लें कि एक महीने में तकरीबन 1 से ज़ायद मरतबा और पूरे साल में 12 मरतबा से ज़ायद से लेके 180 दिनों तक ये हो सकता है, जिसको हम फ्रीक्वेंट टेंशन टाइप कहते हैं। जो क्रॉनिक किस्म का यानी जो दायमी किस्म का टेंशन टाइप हेडेक है, वो महीने में 15 दिनों से ज़्यादा और 180 दिन साल में 180 दिनों से ज़्यादा का जो सर दर्द होता है उसको क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। ये तो मुख्तलिफ इक़साम हो गई। टेंशन टाइप हेडेक के नतीजे में बहुत सारे और अवामिल भी साथ में शामिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एंग्जाइटी, बेचैनी हो जाना, डिप्रेशन, यास, नाउमीदी, और इसके साथ साथ जो टेंशन टाइप हेडेक रहता है तो उसमें जो सबसे अहम बात जो हमें गर्दन के भी बाद होगा पट्टे खिंचे रहते हैं, पट्टे खिंचाव रहता है, स्कैल्प के यानी कि ये जो खोपड़ी जिसे हम कहते हैं उसके पट्टे खिंचाव रहता है। लिहाजा इसकी दुरुस्त तशखीस के लिए माहिर अमराज दिमाग व असाब जिसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं या न्यूरोफिजिशियन कहते हैं, इससे रब्ता करना चाहिए ताकि इस मर्ज़ को जो अलामात मैंने बयान किए इसके मुताबिक वो हो सके। अभी तक यानी इसकी यानी दुरुस्त तशखीस की जानिब या कन्फर्म यानी जैसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल हयातियाती तशखीस के हवाले से हतमी तौर पे साइंसी तौर पर बहुत ज़्यादा हतमी यानी रिव्यू नहीं है, लेकिन यानी उसकी तशखीस में सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो अलामात बताई गई हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं कि उसकी बुनियाद पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला दर्द है और इसके हवाले से मज़ीद साइंसी तहकीकात और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके मुताबिक इससे मदद मिलेगी कि इसका हतमी तौर पे वजह क्या है जिसके नतीजे में टेंशन टाइप हेडेक या तनाव की किस्म का सर दर्द होता है। लिहाजा इस गुफ्तगू के नतीजे में हमने ये बात बताने की कोशिश की कि तनाव की किस्म का सर दर्द बहुत आम है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ख़वातीन में ज़्यादा होता है, पूरे सर के दोनों जानिब होता है, बैंड लाइक चारों तरफ उसके घेराव होता है, उसके साथ साथ उसके खिंचाव पट्टों का होता है और इसकी अलामात में आम तौर पर माइग्रेन या दर्द शिकीका वाली चीज़ें नहीं होती, लेकिन नींद के मसाइल हो सकते हैं, गर्दन में सर दर्द हो सकता है, इवन शोल्डर कंधों में दर्द हो सकता है, उसमें खिंचाव हो सकता है। तो इसके साथ एडिशनल यानी इजाफी अलामात हो सकती हैं। तो इसके नतीजे में इन अलामात के नतीजे में आपको अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए ताकि दुरुस्त तशखीस के ज़रिए हम बेहतर इलाज और एक म्यारी ज़िंदगी बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ़ अवामिल के ज़रिए एक इंसानी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें।